اسیران کربلا کا یہ قافلہ جب دمشق پہنچا تو شہر بھر میں جشن کا سا سما تھا۔ انہی گلیوں میں خاندان رسالت کو پھرایا گیا اور منادی کرا دی گئی کہ ایک باغی کا خاندان آ رہا ہے۔ اب ان گلیوں اور محلوں میں صرف اتنا فرق آیا ہے کہ یہاں بسنے والے آل رسول کے مداح ہیں، مگر تب مورخین کے مطابق کسی کے ہاتھ میں سنگ و خشت تھے اور کسی کے ہاتھ میں صدقے کے خرمے۔ زینب بنت علی جس کا پردہ عربوں کی مثال تھا، باہوں سے سر چھپائے سالار قافلہ تھی اور قافلے سے آگے نیزوں پر حسین اور حسین کے ساتھیوں کے سر بلند تھے۔ محرخین کے مطابق بازار حمیدیہ کی جانب سے لائے گئے قافلے کو 9 گھنٹے دربار کے سامنے کھڑا رکھا گیا۔ بازار حمیدیہ ایک طویل بازار ہے جہاں آج بھی کئی دکانیں سجی ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ذہن کئی صدیاں پیچھے چلا جاتا ہے کہ کیسے رسول زادیاں بھرے بازار سے گزری ہوں گی جبکہ ان کے ہاتھ پابا رسن تھے اور سید سجاد کے گلے میں طوق تھا۔ آج بھی یہ بازار کم و بیش اسی حالت میں موجود ہے۔ یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، مگر نہ جانے کیوں مسجد اموی جسے یزید کے دربار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کو جانے والا یہ بازار ایک تاریخی ہیبت لیے ہوئے ہے۔ بلا شبہ ان راستوں نے تاریخ کی کئی سیاحیاں چھپا رکھی ہیں۔ تاریخ انہی گزرگاہوں میں کہیں خود کو ڈھونڈتی دکھائی دیتی ہے اور ستم خود ستم ظریفوں پر گریا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے ٹھکانا علی کے لہجے اب قافلہ دربار میں داخل ہوتا ہے۔ ننگے سر پابا رسن لوگوں کا قافلہ، بے کسو غریبوں بے سہاروں کا قافلہ، وقت کے اماموں اور شاہوں کا قافلہ، ستم ظریفوں اور بے نواؤں کا قافلہ۔ قافلہ اس دربار میں پہنچا۔ حسین کا سر اس اوطاق میں رکھا گیا۔ لاکھوں کا مجمع تھا اور طرح طرح کی بولیاں۔ مورخین کہتے ہیں کہ کوئی باغی کی صدا بلند کرتا، کوئی غریب الوطن کہتا، مگر علی کی بیٹی سر جھکائے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ پیدا کر رہی ہے۔ یہ دربار یزید ہے۔ یہاں دروازے پر جناب زینب اور قیدیوں کو گھنٹوں کھڑا رکھا گیا۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں دی۔ دربار یزید کے اندر ہی یہ وہ جگہ ہے جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا گیا اور ان سے تعارف کرایا گیا۔ اسی دربار میں پیغمبران خدا جناب زکریا اور جناب یحییٰ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ انبیاء کے اس مقام پر نبی آخر کے بیٹے سید سجاد اپنی بہنوں، پھوپھیوں اور معصوم بچوں کے ہمراہ کھڑے ہیں۔ سامنے نیزوں پر سب سے اونچا سر حسین ہے جو زینب کو بولنے کا حوصلہ عطا کر رہا ہے۔ ایسے میں یزید نے زینب بنت علی کو پکارا کہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ جناب زینب نے جناب فاطمہ کا نام سنا تو بولی کہ اپنی ناپاک زبان سے عطرت رسول کا نام مت لو۔ یہاں زینب نے ایسا خطبہ دیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ شاعر نے اس خطبے کو ایسے اشعار میں ڈھالا ہے: جرت میرے ددھیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننہال کے گلشن میں پلی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ دنیا سے علی ہے، میں غیرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کی اور یزید کو کہا کہ حسین کی شہادت اصل میں تیری فتح نہیں بلکہ شکست ہے۔
زینب بنت علی نے کہا، حق سے گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سر آج بھی تجھ سے۔ جناب زینب نے مدحت حسین کرتے ہوئے کہا، لمحات میں معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر۔ زینب بنت علی کا خطبہ کیا تھا کہ سحر تھا۔ علی کی بیٹی نے لہجہ علی میں خطبہ دیا اور دربار میں بیٹھے وہ سب لوگ جو انہیں باغی سمجھ رہے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ رسالت ہے، اور اس خطبے نے دراصل اسی دن یزید کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلانا شروع کر دیا۔ یزید نے رسول زادیوں اور رسول کے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر آج یزید کا آخری نشان تک یہاں نظر نہیں آتا، جبکہ زینب نے جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا۔ زینب بنت علی نے تاریخ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے سپاہی، دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم میں مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام